اللہ تعالی نے ہر نبیوں کی شان الگ رکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ مردے کو زندہ فرمایا کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جو نعمتیں، جو شفت اللہ نے تمام نبیوں کو دیا تھا نا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جتنے آئے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تو ساری صفتیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر رکھی ہے۔ مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کل جہاں کی نعمتیں ہیں، پاس یہ کچھ رکھتے نہیں۔ میرے مصطفیٰ مالک کل ہیں، پاس یہ کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کی خالی ہاتھ نہیں۔ میرے بھائی، کبھی کبھی غریب اور یتیم کے بچے اگر آ جائیں نا تو ہاتھ پھیلا دینا، محبت کی نظروں سے ان کو دیکھ لیا کرو۔ کیوں؟ محبت کی نظروں سے دیکھنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی یتیم کے بچوں کو آپ نے سینے سے لگایا ہے، نیا کپڑا پہنایا ہے، اسے اپنی ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، اور میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے اگر تیرے باپ کو گزرے کئی زمانہ گزر گیا تو کوئی بات نہیں، آج سے تیرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی امی جان ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو قربان جائیں جس کے بارے میں یہ فرما دیا گیا ہو۔ اور غریبوں کو اگر جتنی دیر تم محبت کی نظروں سے دیکھتے رہو گے نا، ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ نبی نے محبت سے دیکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہو سکے کتنے غریبوں کو دیکھا کرو، تو اگر کچھ دے نہ سکے نا، محبت سے دیکھ لیا کرو۔ کاش اگر اس کے باپ زندہ ہوتے تو یہ کسی کے دروازے بھیک مانگنے نہ آتا، اس کا باپ زندہ ہوتا تو مسجدوں کے باہر یہ بھیک نہ مانگتا، اس کا باپ زندہ ہوتا کسی امیر کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، دھوپوں میں کھڑے ہو کر، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر کہتا اللہ کے نام پہ کوئی دے دے، اور وہ ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، اے سی میں بیٹھ کر آرام فرمانے والے لوگ، غریب کی صدا اس کے کانوں تک نہیں جاتی ہے، اس کے دل گوارا نہیں کرتا کم سے کم نکل کو دیے تو دیکھ لیا جائے آخر مانگنے والا کون ہے۔ وہ غریب بیچارہ دھوپ میں کھڑا رہا، مانگتا رہا، مگر دینے والا کوئی دیا نہیں۔ ایسی دولت کس کام کی دولت؟ ایسی دولت تیرے لیے زحمت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب دولتیں نا، جب کسی غریب کو تم نے دیکھا نہیں، کسی غریب کو تم نے مدد نہیں کیا، یہی دولتیں ایک دن قبر کے اندر سانپ بچھو بنیں گے، ایسے ایسے بڑے بڑے اژدہا سانپ بنیں گے کہ مسلط کیے جائیں گے۔ تو کہے گا آخر یہ سانپ کہاں سے آ گیا ہے، کیوں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ فرشتے آواز دیں گے تو نے جس دنیا میں دولت سے محبت کیا تھا، آج وہی دولت سانپ بن چکا تھا، دولت کی شکل میں تھا، تو اس سے محبت کیا کرتا تھا، آج وہ سانپ کی شکل میں تجھے تکلیف پہنچا رہا ہے تو تجھے دقت ہو رہی ہے۔ کاش اگر تو بچا کر نہ رکھا ہوتا، غریبوں میں تقسیم کر دیا ہوتا، تو آج یہ زحمت نہ ہوتی، رحمت ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تقریر کرنے کا آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے، میں بہت بڑا خطیب الہند تو نہیں ہوں، بہت بڑا خطیب تو نہیں ہوں، بس چھوٹا موٹا ایک ایسا گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ مولا میری تقریر کرنے سے پہلے، لوگوں کو سننے سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، بعد میں سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے اندر کبھی غرور کی گھمنڈے نہ پائی جائے، مولا ان سب چیزوں سے، بری عادتوں سے مجھے محفوظ رکھنا۔ جانتے ہو جو انسان دنیا میں لالچی بند کرتا ہے نا، لالچ کرتا ہے، وہ بہت بڑا سخت میں، اور نہ یہاں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔
وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، پریشان رہے گا۔ اور اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں نکلے تو آپ کے ہمراہ ایک یہودی شامل ہو گیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا آؤ دونوں مل کر روٹی کھائیں۔ یہودی نے مان لیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی ہے اور میرے پاس 2 تو پچھتانے لگا، کہنے لگا کہ میں نے شرکت کا وعدہ کیوں کر لیا۔ چنانچہ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو یہودی نے 1 ہی روٹی رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، 1 کہاں گئی؟ یہودی بولا میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ وہ کب تھی؟ کھانا کھا کر آگے بڑھے تو 1 اندھا ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو اچھا کر دیا، بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیسے بلوانا ہے اور سچ کو سامنے کیسے لانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس یہودی کے پیچھے پڑ جاتے، یہودی بار بار بہانے بناتا، نہیں بتاتا۔ پھر آگے بڑھے، 1 ہی روٹی تھی، دوسری تھی ہی نہیں۔ اتنے میں یہودی کہا بس میرے پاس 1 روٹی تھی۔ اتنے میں آگے بڑھے تو 1 ہرن دکھائی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آ گیا، آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا، اور پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا قم باذن اللہ، وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور پھر اسے زندہ کر دیا، بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ آگے بڑھے تو 1 قصبہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ یہودی نے موقع پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا چرا لیا اور خوش ہوا کہ میں اس سوٹے سے مردے زندہ کیا کروں گا۔ چنانچہ اس نے قصبے میں اعلان کر دیا کہ مردہ کو مجھ سے زندہ کرا لو۔ لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ جو بیمار تھا بیمار کے پاس گیا اور جاتے ہی پہلے وہ ڈنڈا اس حاکم کے سر پہ دے مارا، وہ مر گیا، اور پھر کہنے لگا لو دیکھو اب میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر اسے ڈنڈا مارا اور کہا قم باذن اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ نبیوں کی زبان میں تاشیر الگ ہوتی ہے، انسان کی زبان میں تاشیر الگ ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچے جو نبی ہوتے وہ میری طرح ہوتے، نعوذ باللہ، وہ نبی ہیں، ان کی زبان رب کی زبان ہوتی ہے، ان کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور میرا کلام میری زبان اللہ کی زبان نہیں ہوتی ہے۔ تو مردہ زندہ نہیں ہو سکا۔ اب اسے پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا، اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر اسے ڈنڈا مارا اور کہا قم باذن اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب تو یہ گھبرایا، لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پھانسی پر لٹکانے لگے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ فرمایا تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے قم باذن اللہ کہا تو حاکم فوراً زندہ ہو گیا اور انہوں نے یہودی کو چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تجھے اسی اللہ کی قسم جس نے تمہاری جان بچائی، بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ جھوٹ بولا تھا یہودی نے۔ سوچو اللہ و اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ نبینا کس طریقے سے سچ بات سامنے لانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ یہودی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے نا۔ لوگوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، سچ بولنے کے لیے محبت سے پیش آنا چاہیے، سچ اگلوانے کے لیے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہودی کیا کہتا ہے
وہ بولا مجھے اسی خدا کی قسم میرے پاس دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹ ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں ایک اینٹ میری، دوسری تمہاری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک اینٹ سونے کی میری، ایک تمہاری، اور تیسری اینٹ اس کی ہوگی جو تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ نے وہ تینوں اینٹیں اسی کو دے دی اور فرمایا اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ اینٹیں لے کر چلا گیا، مگر اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا، اسے اینٹوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ پیسے کے چکر میں لالچ پن کرنے والا انسان کیا ہوا؟ جلیل ہوا۔ تو دولت مند جو ہوتے ہیں نا، جو بہت پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ جلیل ہوتے ہیں ایک دن۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب سوچو یہ سبق جو ہے نا، یہ واقعہ عبرتناک ہے، سیکھنے کے لیے ہے۔ جو لوگ پیسے کے چکر میں پریشان رہتے ہیں وہ جلیل ایک دن ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی دولت ہے، جس دن چاہے گا وہ لے لے گا۔ کبھی زمین کو حکم فرمائے گا، کبھی اللہ اور کسی چیز کو حکم فرمائے گا، مگر واپس لے لے گا، دے گا نہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، جو انسان اگر لالچ پن لاتا ہے نا، وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کا واقعہ ہے۔ 3 آدمیوں کو اثناء سفر میں 3 سونے کی اینٹ ملی۔ جو کون سی اینٹ ملی؟ جو زمین میں دھس گیا تھا، وہ انسان بھی مر گیا تھا اور اینٹیں تینوں کی تینوں وہیں رکھی رہ گئی تھی۔ تینوں نے خوشی خوشی ایک ایک اینٹ لے لی۔ پھر ایک ان میں سے ایک قریبی گاؤں میں کھانا لینے گیا۔ اس کی نیت بدل گئی اور سوچا کہ کھانے میں زہر ملا کر لے چلوں، میرے دونوں ساتھی کھائیں گے مر جائیں گے تو تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ کیا کہا؟ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ نیت گڑبڑ ہوا، نیت بدل گئی، اور نیت بدلنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اس زمانے کی بھی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، آج بھی اگر نیت میں امانت میں خیانت کر لینا، یہ ایمان کی دلیل نہیں، سمجھ جانا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو وہ سوچنے لگا کھائے گا تو مر جائے گا، تو تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ زہر کھانے میں ملا کر لے آیا۔ ادھر ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ طے کر رکھا تھا کہ وہ کھانا لے کر آئے گا تو ہم دونوں اسے قتل کر دیں گے، تاکہ تینوں اینٹیں ہم دونوں کے حصے میں آئے گی۔ چنانچہ اس کھانے لاتے ہی یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا اگر کھانا میں زہر ملا دوں گا، وہ لوگ کھائیں گے تو دونوں اینٹیں سونے کی میری ہو جائے گی۔ اور 2 لوگ جو یہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ کھانا لے کر آئے گا اسے مار دیا جائے گا، اس کے حصے کی اینٹ آدھی آدھی ہم لوگ بٹوارا کر لیں گے۔ جب وہ کھانا لے کر آیا، یہ دونوں اس انسان پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا، اور پھر فارغ ہو کر اس کا لایا ہوا کھانا کھایا تو خود بھی دونوں مر گئے اور اینٹیں وہیں کی وہیں دھری رہ گئی۔ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، لالچ بری بات ہے، جلیل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اگر اللہ دیتا ہے تو اپنی ہاتھوں سے غربا، فقیروں، مسکینوں کی مدد کیا کرو، مدارس میں مدد کیا کرو، مسجدوں میں مدد کیا کرو، تاکہ یہ پیسے زحمت نہ بنے، رحمت بنے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت میں جب خیانت تم کرو گے، دنیا کی فالتو چیز میں پیسے خرچ کرو گے تو تم کامیاب نہیں، تم جلیل ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟